جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت آنے تک کی زندگی، یعنی موت کے بعد سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیے جانے سے پہلے تک کی زندگی۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم یا تو قبر میں گل سڑ جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں گلتی سڑتی نہیں، بلکہ اگر بندہ نیک ہو تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں لے جائی جاتی ہے اور وہاں اس پر انعام کی اور اکرام کی بارشیں برسائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر بندہ برا ہو تو اس کی روح اسفل السافلین میں لے جائی جاتی ہے اور وہاں اس کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائی، آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کی روح کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی روح کس حالت میں رہتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا تو آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر بتایا کرتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس دن عجیب بات یہ تھی کہ آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیے۔ میں ان دونوں کے ساتھ چلا۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں پتھر کا ایک بہت بڑا چٹان تھا۔ وہ شخص اس چٹان کو اٹھا کر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا اور اتنی زور سے مارتا کہ اس شخص کا سر کچلا چلا جاتا، زخمی ہو جاتا، اور پتھر اس شخص کے سر پر لگنے کی وجہ سے دور تک چلا جاتا۔ پھر یہ چٹان والا شخص اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا اور اس چٹان کو اٹھا کر پھر اس کے سر کے پاس لاتا۔ اتنی دیر میں اس کا سر پہلی حالت میں آ جاتا۔ پھر یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چٹان سے اس شخص کے سر پر مارتا اور اتنی زور سے مارتا کہ اس شخص کا سر زخمی لہو لہان اور چور چور ہو جاتا، اور پتھر اس شخص کے سر پر لگنے کی وجہ سے دور چھٹک کر چلا جاتا۔ پھر وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا، پھر لے کر آتا، پھر مارتا، اور وہ یہی کرتا رہا۔ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھے تعجب ہوا۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے دونوں شخص سے دریافت کیا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آگے چلیے۔ چنانچہ میں ان دونوں شخص کے ساتھ آگے بڑھا اور پھر ہم چلتے چلتے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹیڑھا گرز تھا۔ وہ اس گرز کو اس لیٹے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا اور پھر اسے گدی تک چیرتا، پھر اس کی ناک میں ڈالتا، پھر اسے گدی تک چیرتا، پھر اس گرز کو، اس ٹیڑھے گرز کو اس شخص کی آنکھ میں ڈالتا، پھر اسے گدی تک چیرتا۔ پھر وہ اس شخص کے دوسری طرف آتا اور پھر اس جبڑے میں اس گرز کو ڈال کر اسے گدی تک چیرتا، پھر اس ناک میں ڈال کر اسے گدی تک چیرتا، پھر اس کی آنکھ میں ڈال کر اسے گدی تک چیرتا، اور پھر وہ پہلے جبڑے کی طرف آتا جب تک وہ جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا، پھر اس کو چیرتا، پھر چیر کر دوسرے جبڑے کی طرف آتا جب تک یہ جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا، اور وہ شخص مسلسل یہی کر رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی آگے چلیں۔ چنانچہ میں ان دونوں شخص کے ساتھ آگے چلا۔ جب ہم تھوڑی دور چل چکے تو ہم ایک بہت بڑے تنور کے پاس پہنچے جس میں سے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اندر بہت سے ننگے مرد اور بہت سی ننگی عورتیں ہیں، اور آگ ان کی طرف لپک رہی ہے، اور جب بھی آگ ان کی طرف بڑھتی ہے تو وہ لوگ شور مچانے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ تنور کیسا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ اور آگے بڑھا۔ جب ہم اور آگے بڑھے تو ہم ایک نہر کے پاس پہنچے جس کا پانی سرخ تھا، لال تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نہر میں پانی نہیں تھا بلکہ وہ خون تھا، اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر جمع کر رکھے تھے۔
وہ تیرنے والا شخص تیرتے تیرتے جب کنارے پر آتا تو یہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا، پھر وہ شخص تیرنے لگتا اور پھر وہ واپس کنارے کی طرف آتا تو یہ ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا، پھر وہ تیرنے لگتا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تو میں نے اپنے ساتھ آنے والے دونوں شخصوں سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے اور ان دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ اور آگے بڑھا تو ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو بے انتہا بدصورت تھا۔ تم نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کے پاس آگ جل رہی تھی، وہ آگ کو جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ اور آگے بڑھا۔ چلتے چلتے ہم ایک خوبصورت باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے، اور اس باغ کے درمیان میں ایک شخص تھا جو بہت ہی لمبا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کے چاروں طرف بہت زیادہ بچے تھے۔ وہ بچے اتنی تعداد میں تھے کہ میں نے اتنے زیادہ بچے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ میں اور آگے بڑھا۔ جب ہم تھوڑی دور چل چکے تو ہم ایک خوبصورت باغ میں پہنچے۔ وہ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اوپر چڑھیں۔ چنانچہ میں اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت شہر ہے، اور وہ شہر اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ پھر ہم نے اس شہر کا دروازہ کھلوایا اور ہم اس شہر میں داخل ہوئے۔ جب ہم اس شہر میں داخل ہو چکے تو ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا آدھا بدن خوبصورت تھا اور آدھا بدن بدصورت تھا۔ میرے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی بہت زیادہ سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور جا کر اس نہر میں کود گئے۔ جب وہ اس نہر سے واپس آئے تو ان کا پورا بدن خوبصورت ہو چکا تھا۔ پھر میرے ان دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ پھر میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو میرے اوپر بادل کی طرح ایک سفید محل نظر آیا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی تو آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ پھر میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ آج رات میں نے جو عجیب مناظر دیکھے ہیں، یہ مناظر کیسے تھے، یہ صورتحال کیسی تھی؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں، اب ہم آپ کو ان کا مطلب بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جسے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن کو سیکھتا تھا اور پھر اسے بھلا دیتا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ اور دوسرا شخص جس کے جبڑے کو گدی تک، جس کی ناک کو گدی تک، جس کی آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو گھر سے نکلتا اور اپنے من سے جھوٹی خبر گڑھ کر اسے لوگوں میں پھیلا دیتا تھا، اور وہ خبر دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اور وہ ننگے مرد اور وہ ننگی عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں۔ اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اور جب وہ کنارے پر آتا تو اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا جاتا تھا، وہ سود کھانے والا شخص تھا۔ اور وہ شخص جو بہت زیادہ بدصورت تھا، جو آگ جلا رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ تھا جس کا نام مالک ہے۔ اور وہ لمبا شخص جس کو آپ نے باغ میں دیکھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے چاروں طرف وہ بچے تھے جو بچپن میں فطرت پر مر گئے تھے۔ اور وہ لوگ جن کا آدھا بدن خوبصورت اور آدھا بدن بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ برے اعمال بھی کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کو معاف کر دیا اور ان کی بخشش کر دی۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ مناظر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، یہ جنت یا جہنم کے مناظر نہیں تھے، بلکہ یہ برزخ کی زندگی کے مناظر تھے۔ یہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت آنے سے پہلے تک کے مناظر تھے۔ جی ہاں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کو جسم کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو اس کی روح کو نعمتوں میں رکھا جاتا ہے، اور اگر بندہ برا ہو تو اس کی روح کو سزا دی جاتی ہے۔
اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کا 2 منٹ خرچ کیجئے اور سوچئے کہ یہ عذاب جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، کیا ان میں سے کسی عذاب کو آپ سہ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے کسی عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر جب آپ کو فرض نماز چھوڑنے کا دل کرے تو آپ سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ اپنے سر کو چٹان سے کچلوا سکتے ہیں؟ جب آپ جھوٹ بولنے کا ارادہ کریں تو آپ سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ اپنے جبڑے کو گدی تک، اپنی ناک کو گدی تک، اپنی آنکھوں کو گدی تک چروا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور جب زنا کرنے کی خواہش ہو تو تصور کر لیجئے گا کہ کیا آپ میں تنور کے اندر جلنے کی سکت اور طاقت ہے؟ کیا آپ اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اور جب کبھی سود کی رقم سامنے آئے اور دل اسے استعمال میں لانے کا ارادہ کرے تو پھر سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ خون کے نہر میں تیر کر اپنے منہ میں پتھر لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی، یہ تو برزخ کے عذاب کے چند مناظر ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ سخت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ سو میرے بھائی اور میری بہن، یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اور آپ اس دنیا میں جو کچھ عمل کریں گے، مرنے کے بعد آپ کو ان اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ موت کے بعد آپ کس طرح کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔